اب میں عارف نقوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور اظہار خیال کریں. عارف نقوی صاحب. دوستو، خواتین حضرات، مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ مجھے یہاں بلا لیا جائے گا، اس لیے میں کوئی پیپر لے کر آیا نہیں ہوں. بہرحال شارف صاحب کی حیثیت ایک ایسی ہے کہ ان کے بارے میں کس پہلو سے ذکر کیا جائے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ذکر کرنا شروع کر دوں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے بہت وقت لے لیا، ہمارے لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے. ان کی تنقید کے بارے میں انہوں نے جو مضامین لکھے ہیں، جو کتابیں لکھی ہیں مرثیے پر، ترقی پسند تنقید کے بارے میں، اور دوسری کتابیں، ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے کافی ریسرچ کی ہے، آپ لوگوں نے کافی اس کا مطالعہ کیا ہے، اور آپ لوگ یہاں اس کے بارے میں بولنا چاہیں گے. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک ایسے دوست کی حیثیت سے جس نے شارف کی زندگی کو دیکھا ہے، میرے خیال میں اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو سن 54-55 سے ہم لوگ ساتھ رہے ہیں، اور اس وقت سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. یہ نہایت ہی سادگی کے ساتھ کرتے پیجامے میں لکھنؤ یونیورسٹی میں، ہم لوگوں کے یہ سینئر تھے، یہ میرے خیال میں 2 سال مجھ سے آگے تھے یہ، لیکن بالکل جیسے آپس میں دوست ہم لوگ ہوتے ہیں اس طریقے سے، اور اردو کی خدمت شروع سے لگن کے ساتھ ہی کرتے رہے. یہ وہ وقت تھا جب اردو پر حملے ہو رہے تھے، اردو کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ رسم الخط بدل دینا چاہیے، اردو نہیں رہے گی. اس وقت اردو کی محبت، اردو کی لگن اور اردو کے لیے جوش جو تھا، اس نے یہ خیال پیدا کیا کہ کیوں نہ ہم نوجوان اردو کے لیے کچھ کریں. تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ مختصر میں کہ یہی خیال تھا کہ ہم لوگوں نے سوچا جب کہ منشی آئے ہیں یہاں گورنر بن کر، تو اس وقت اردو کی ایک کانفرنس کی جائے، اردو کا مشاعرہ کیا جائے، اور گورنر سے اس کا افتتاح کرایا جائے سفید بارادری میں. اس وقت ہم لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں چیئرمین عالیہ عسکری تھیں، شارف رودولوی اس کے سیکریٹری تھے، جنرل سیکریٹری تھے، اور ایک سیکریٹریٹ ہم لوگوں نے بنائی، اس میں میں تھا، ذکی شیرازی اور ابن حسن وغیرہ یہ لوگ تھے مطلب. تو شروع سے اردو کی خدمت، اردو کے لیے، اردو کے فلاح کے لیے ہم لوگوں نے کام کرنا اور اردو کے لیے لڑنا سیکھا ہے. تو شارف صاحب کی فطرت میں ایک چیز جو، کیونکہ یہ بہت ہی سلجھے ہوئے نہایت ہی سیدھے انسان لگتے ہیں، لیکن اگر اصول کی بات آ جائے تو اس کے لیے یہ لڑنے کو بھی تیار ہو جائیں گے. اور جیسا کہ ابھی ہمارے دوست ولایت جعفری نے کہا کہ یہ نہایت ہی نڈر انسان، تو یہ حقیقت ہے کہ نہایت ہی ہمت کے ساتھ لڑنے کے لیے یہ اردو کے لیے تیار ہے شروع سے، بغیر یہ ثابت کیے، بغیر یہ دکھائے ہوئے کہ یہ لڑ رہے ہیں، یہ اس کے لیے جد و جہد کرتے رہے. ساری زندگی ان کی جد و جہد میں کٹی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر مشکلات بھی سامنے آئی ہیں تو ان کا انہوں نے نہایت ہی ہمت کے ساتھ سامنا کیا ہے. میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا.
शमीम हमारी जो क्लास फेलो थी, शमीम की जुदाई, बेटी की जुदाई, शुआ फातिमा की, लेकिन इस सब के बावजूद वो जो एक जद्दोजहद की, एक लड़ने की, एक हिम्मत के, वो जो जज्बा था इनके अंदर, उसने ये दिखा दिया कि शुआ फातिमा जैसे स्कूल को कायम करके ये हज़ारों बच्चों को रोशनी दे सकते हैं, हज़ारों बच्चों को नई तालीम दे सकते हैं। मैं इसलिए इस बात का जिक्र और भी करना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोग इनके अदबी पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं, इनके मतलब ये तहरीरों के बारे में, इनके और दूसरी चीज़ों के बारे में, लेकिन आप ये सोचिए एक वो वक्त था, एक ख़ानदान बिल्कुल जैसे टूट जाता है ऐसे वक्त में, लेकिन वो टूटा नहीं, उसने हिम्मत के साथ यहीं पर अलीगंज में एक छोटा सा स्कूल कायम किया। मेरे ख्याल में उस वक्त शायद 8 बच्चे होंगे या 4 बच्चे, कितने थे, बहरहाल चंद बच्चे थे उसके अंदर, और आज शुआ फातिमा गर्ल्स कॉलेज में 1100 बच्चे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 8-9 बच्चों से 1100 बच्चों तक, मतलब ये उसको, और सब फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, मतलब ये बच्चे, तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पहलू पर भी गौर करें कि नई नस्ल को, आप लोग इनके तुलबा रहे हैं, आपको तो इन्होंने तालीम दी ही है, आपको तो इन्होंने बहुत कुछ सिखाया ही है, लेकिन ये एक नई नस्ल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में इस वक्त मुझे कैफी आज़मी के एक दो मिसरे याद आ रहे हैं। नौनिहाल आते हैं अर्थी को किनारे कर लो, नौनिहाल आते हैं अर्थी को किनारे कर लो, मैं जहाँ था इन्हें जाना है वहाँ से आगे, आसमां इनका ज़मी इनकी ज़माना इनका, इनको कलियाँ न कहो ये हैं चमनज़ार सुनो। तो हमारी नस्ल के लोगों के लिए तो यही चीज़ है, हम इन कलियों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, और मेरे ख़्याल में यही हमें शायद हमारी ज़िंदगी को और बढ़ाएंगी। शायद शारिफ 100 साल के इंशाअल्लाह होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको 100 साल की उम्र दे, बल्कि उसके भी आगे, और हम लोग 100 साल जश्न मना सकें, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आप तो मनाएंगे ही।